أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ شعراء کی آیت نمبر 213 تلاوت فرمائی ہے۔ اس آیات مبارکہ کا تعلق اور سلسلہ گزشتہ جمعے کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی اور وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کے ساتھ ساتھ یہ آیات مبارکہ یہ وحی بھی نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرب و جوار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان والوں کو اللہ سے ڈرانا شروع کر دیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دو تربیت اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر، یا دعوت و تبلیغ کے دو اصول اللہ رب العزت نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے۔ ایک تو یہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرب جوار کے لوگوں کو، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کر دیں۔ انذر انذار سے ہیں، انذار کے معنی ہوتے ہیں شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانا۔ آپ لوگوں کو ڈرائیں لیکن شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ، جیسے بیٹا باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے۔ اب والد کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں اس بیٹے کو ڈرانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ یہ غلط کام بھی نہ کرے اور اس پر سختی بھی نہ ہو، یہ ڈرے بھی نہیں لیکن اس غلط کام سے باز آ جائے، اس کو انذار کہا جاتا ہے۔ تو آپ اپنے قریب عزیز و اقارب رشتہ داروں کو ڈرائے لیکن پیار اور محبت کے ساتھ۔ اور دوسرا اصول وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی ایمان لائے، ایمان کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے، آپ اس کے لیے بالکل نرم ہو جائے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ ان کے لیے اپنے پروں کو جھکائیں۔ انتہائی زیادہ عاجزی کی صورت کو کہا جاتا ہے۔ پیغمبر آپ بھی ان لوگوں کے لیے انتہائی زیادہ نرم ہو جائے، جو آپ کے قریب آئے، جو ایمان لے آئے۔ تو یہ سلسلہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وحی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تعلیم ملی کہ اب ان لوگوں کو آپ دین اسلام کے اندر داخل کرنا شروع کرے اور اللہ رب العزت کا پیغام قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پیغام آپ سنانا شروع کر دیں۔ اب اس پیغام کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ گزشتہ جمعے میں بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ پہلی وحی نازل ہوئی، پھر بیچ میں کچھ وقفہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ وحی یا ایھا المدثر نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ تو جو سب سے زیادہ قریب تھے، سب سے پہلے انہیں بلانا شروع کر دی۔ آپ کے قریب سب سے زیادہ کون تھے؟
سب سے زیادہ قریب اس وقت گھر کے افراد ہی ہوتے ہیں، جو گھر میں ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ قریب حضرت خدیجہ الکبریٰ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچزاد بھائی زید بن حارثہ آپ کے گھر میں رہنے والے، ام ایمن آپ کے گھر میں رہنے والی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ نے ان کو اپنے قریب بلا کر دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے قرب و جوار، اپنے رشتہ دار، آپ کے قریب جتنے لوگ ہیں انہیں آپ ڈرانا شروع کرے، اللہ کی طرف بلانا شروع کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی نازل کر دی۔ مائی خدیجہ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج آ کر مجھے یہ خبر دی کہ اللہ نے آپ کو نبی پیغمبر آخر الزماں بنا دیا ہے، لیکن میں خدیجہ الکبریٰ پہلے سے ہی جان گئی تھی کہ اللہ آپ کو آخری نبی بنائیں گے، آپ کو امام الانبیاء بنائیں گے، سارے نبیوں کا تاج آپ کے سر اللہ رکھیں گے۔ اس لیے تو میں نے جب آپ کی عمر 25 سال تھی تب بھی میں نے آپ ہی کا انتخاب کیا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، مجھے ضرورت تھی تو اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے آپ سے شادی کر لی۔ میں تو پہلے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر میں ایمان لا چکی ہوں۔ فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچزاد بھائی ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب ہوا کرتے، آپ کے ساتھ گھوما پھرا کرتے۔ آپ نے فرمایا علی میرے قریب آؤ، علی آئے، فرمایا علی تمہیں ایک بات بتاؤں، فرمایا جی اللہ کے پاک پیغمبر، فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا، اللہ نے مجھ پر وحی کا سلسلہ شروع کر دیا، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دے دیا، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ علی تمہارا کیا خیال ہے سارے بتوں کو چھوڑ کر، گزشتہ ادیان کو چھوڑ کر، گزشتہ جو ہمارا طریقہ رسم و رواج تھا اس کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، مجھ محمد کی گواہی دینی ہے کہ میں اللہ کا پاک پیغمبر نبی آخر الزمان۔ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر سر آنکھوں پر، لیکن اگر آپ مجھے تھوڑا سا مہلت دے تو میں جا کر اپنے ابو جان سے مشورہ کر لوں۔ آپ نے فرمایا علی مشورے کا وقت نہیں ہے، ابھی اس کام کو مخفی رکھنا ہے، خفیہ رکھنا ہے۔ علی سوچ لینا، اپنے دماغ سے سوچ لینا، اچھی طرح سوچ لینا، اگر دل گوارا کرے تو ایمان لے آنا۔ علی نے فرمایا اچھا اللہ کے پاک پیغمبر ابو سے تو نہیں پوچھتا لیکن مجھے سوچنے کا موقع دیجئے۔ آپ نے فرمایا جا علی سوچنے کا موقع ہے۔ علی چل کر رات بھر گزار کر صبح آئے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر رات بھر سوچتا رہا، والد سے مشورہ تو نہ کیا لیکن دل و دماغ نے فیصلہ کر لیا یہ بندہ بھی سچا، اس کا دین بھی سچا، علی بھی ایمان لے آیا۔ فرمایا علی بھی ایمان لے آیا، یہ نوجوانوں میں پہلا بندہ جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے۔ زید بن حارثہ یہ آپ کے پاس عرصے سے رہ رہے تھے، ان کے سامنے بھی دعوت و تبلیغ اور آپ نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، فرمایا یہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار۔ زید بن حارثہ بھی ایمان لے آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہ میرا یار ہے، دوست ہے، ابو بکر ہے، جا کر اسے دعوت دوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے لوگو سنو، جب میرا بچہ ابو بکر پیدا ہوا، میرے پیٹ سے پیدا ہوا،
مجھے ایک غیبی آواز آئی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشر بالعتیق اسمہ فی السماء صدیق وبمحمد فی الغار۔ فرمایا آسمان سے آواز آئی، فرمایا اے اللہ کی بندی، اللہ کی طرف سے تجھے خوشخبری ہو، تیرے گھر بڑا عجیب و غریب لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اللہ نے آسمانوں پر صدیق رکھ دیا، جس کا نام اللہ نے غار کے اندر محمد کا رفیق رکھ دیا۔ فرمایا غار کے اندر محمد کا رفیق ابو بکر ہوں گے۔ فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے۔ فرمایا ابو بکر مجھ پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے مجھے اپنا نبی آخر الزمان بنا دیا، سارے نبیوں کا سردار بنا دیا، مجھے اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کر دیا۔ ابو بکر ایمان لیا، اس کلمے کو پڑھ لیا، اللہ کامیاب کر دیں گے۔ ابو بکر نے فرمایا او میرے یار، او میرے دوست، او میرے محمد، ابو بکر تجھ سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، ابو بکر تجھ سے کوئی شرط نہیں رکھتا، دلیل تو بعد میں پوچھوں گا، مطالبہ تو بعد میں کروں گا۔ ابو بکر تو آج سے پہلے 55 میں ہی ایمان لا چکا ہے۔ فرمایا ابو بکر کی ایمان لانے کی وجہ، ابو بکر کب سے دل میں یہ ارمان لیے بیٹھے کب میرا یار نبوت کا دعویٰ کرے گا، ابو بکر ایمان لائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی تک اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، آپ کو نبوت نہیں ملی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر سے 2 سال چھوٹے، عمر میں 2 سال چھوٹے، اسی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جب 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، 2 سال بعد ابو بکر بھی رخصت ہوئے۔ ابو بکر کی عمر بھی 63 سال، اللہ کے پاک پیغمبر کی عمر بھی 63 سال۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں ایمان تب لا چکا تھا کہ جب میں نبوت سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نبی نہیں بنے تھے، میں ایک دفعہ قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گھر سے نکل پڑا، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈال لیا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں کچھ وقت گزرا، میں ایک کام سے نکل پڑا، واپس آیا تو قافلے والے وہاں سے نکل کر کوچ کر چکے، رات کا اندھیرا بھی آ گیا، آسمان پر بادل بھی چھا گئے، بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، بارش بھی شروع ہو گئی، ابو بکر کے کپڑے بھی گیلے، سردی بھی لگ رہی ہے، کوئی آسرا بھی نہیں۔ دائیں ابو بکر نے نظر گھمائی، بائیں نظر گھمائی، ایک طرف دیکھا دوسری طرف دیکھا، کوئی دور دراز تک کچھ بھی نظر نہ آیا، ایک دور بستی پر نظر پڑی جہاں سے آگ نکل رہی تھی۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہاں کوئی نہ کوئی ہوگا، کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی، میں نے اس طرف رخ کر لیا، چلتے جاتے جاتے وہاں دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی، اوپر سے ایک آدمی نے جھانکا پر دروازہ نہ کھولا، میں نے کہا مسافر ہوں، بارش بھی لگی ہوئی، اندھیری رات بھی ہے، میں مصیبت کے اندر بھی ہوں، کہا ہمارا اصول ہے رات کو دروازہ نہیں کھولا کرتے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ کھڑکی سے اوپر سے ایک نے دیکھا اور میں دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دیا گیا، میں اندر چلا گیا، مجھے کچھ کپڑے بھی مل گئے، مجھے روٹی بھی ملی، مجھے بستر بھی ملا، میں رات کو سو گیا، صبح اٹھا تو وہی آدمی دوبارہ آیا، اعلیٰ قسم کا ناشتہ مجھے دیا گیا، میری ساری مہمان نوازی کی گئی، ساری مہمان نوازی کے بعد وہ شخص مجھے کہنے لگا تم کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا قافلے کے ساتھ آیا تھا، قافلے والے نکل گئے، رات بارش شروع ہو گئی، اندھیری ہو گئی، میں مصیبت میں مبتلا ہو گیا، میں چلتے چلتے دور دراز روشنی کی طرف نکل آیا، یہاں آپ کے پاس پہنچ آیا،
उसने सारी आलो बाल पूछने के बाद मुझे हाथ से पकड़ा और एक और कमरे के अंदर ले गया। जो ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मैंने सामने देखा 3 बुत बने हुए, 3 नक्शे बने हुए। एक पर मेरी निगाह पड़ी तो वो मुझ अबू बकर का नक्शा, दूसरे पर निगाह पड़ी तो वो मोहम्मद का नक्शा, तीसरे पर निगाह पड़ी तो वो उमर का नक्शा। वो मुझे देख कर कहने लगे, ये तीनों जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। एक तो मैं खुद हूँ, मेरा नाम अबू बकर है। ये दूसरा मक्के में रहने वाला, लोग इसे मोहम्मद सादिक के नाम से याद करते हैं, ये वो आदमी है। फरमाया ये तीसरा कौन है? फरमाया ये तीसरा वो शख्स है जो मक्के के अंदर हमारे गली कोचों में रहता है, नाम इसका उमर है। फरमाया ये तीनों हैं। कहाँ रहते हैं? फरमाया मक्के के रहने वाले ये दोनों, एक मैं हूँ। अबू बकर ने फरमाया अच्छा ये बता तूने ये नक्शा कैसे बनाया, ये 3 बुत तूने कैसे बनाए? कहने लगा हमने अपनी किताबों में इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि तुम्हारे नक्शो निगार हमारे दिलों के अंदर आ गए। वो नक्शो निगार हमने इस मुजस्मे में उतार दिया। इसका मतलब गुज़िश्ता किताबों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इतना तस्करा मौजूद, आपके यारे गार का इतना तस्करा मौजूद, आपके उमर का इतना तस्करा मौजूद कि यहूदी भी पढ़ पढ़ कर आपके मुताबिक आपका नक्शा तैयार करके सामने रख दिया। मैंने पूछा ये क्यों किया? मैं हमारी किताबों में लिखा है आखिरी नबी आएंगे, उसकी शक्ल ये होगी, नाम मोहम्मद होगा, उसका खलीफा अव्वल, उसका पहला जानशीन, उसका पहला खलीफा इस शक्ल का होगा जो तुम्हारे से मिलती है। फरमाया तीसरी शक्ल ये उसका दूसरा खलीफा होगा, फरमाया इसका नाम उमर होगा। हजरत अबू बकर फरमाते अल्लाह के पाक पैगंबर आपने दावत दी, मैंने कबूल कर लिया। ईमान तो उस वक्त में ला चुका था जब उस पादरी से मेरी मुलाकात हुई। मैं दलील नहीं पूछता, ईमान तो मैं उस वक्त ला चुका था। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर दूसरी वजह मेरी ईमान लाने की, मैं तिजारत के काफिले के साथ घर से निकलकर शाम के इलाके की तरफ पहुंचा। एक मकान के अंदर बैठक के अंदर बैठे हुए एक यहूदी निकल आया, एक बंदा निकल आया। जो ही काफिले वालों को देखा, मुझ पर निगाह पड़ी, मुझ पर नजर लगी, फौरन अंदर से जाकर किताब लाकर देखने लगा। किताब में देखता है मुझ अबू बकर के चेहरे को देखता है, किताब को पढ़ता है, अबू बकर के चेहरे को पढ़ता है, किताब के वर्क पलटता है, अबू करके जिस्म के आज़ा को देखता है। मैं देखकर हैरान रह गया। कहने लगा अबू बकर कमीज उठाओ। मैंने कहा ना ना मैं कमीज नहीं उठाऊंगा। फिर मैं खुदा का वास्ता कमीज उठाओ। जब मैंने कमीज ऊपर की एक दाग नजर आया। कहने लगा अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूं नबी आखिरुज़्ज़मा होंगे और तुम उसके खलीफा अव्वल होंगे। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर अबू बकर तो उस वक्त ईमान ला चुका था, आज आपने दावत पेश कर ली, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, ईमान ला चुका। नबूवत से पहले अबू बकर को यकीन हो गया, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर फिर भी दिल करता है आप कोई मोजिज़ा दिखा दे, आप कोई दलील दिखा दे। मेरे ईमान में कोई शक नहीं, मेरी ईमान में कोई कमजोरी नहीं, आप पर यकीन में कोई कमजोरी नहीं, लेकिन अल्लाह के पाक पैगंबर चाहता हूं आप मुझे निशानी दिखा दे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने देखा। फरमाया अबू बकर निशानी देखना चाहते हो? फरमाया जी हुजूर। फरमाया अबू बकर याद है जब शाम के काफिले में गए थे, एक ईसाई पादरी ने तुम्हारी कमीज ऊपर की थी और कहा था ये दाग उस नबी के साथी का है जो नबी आखिरुज़्ज़मा का खलीफा हो गया। फरमाया अबू बकर क्या ऐसा नहीं हुआ था? फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पादरी ने कमीज उठाई थी, यही अल्फाज कहे थे। फरमाया अबू बकर ईमान ला चुका, अबू बकर के जान माल आप पर कुर्बान। अल्लाह के पाक पैगंबर आपके वजीर, आपके खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे ओ लोगों अबू बकर की हर ख्वाहिश पूरी हो गई, काश अबू बकर की एक ख्वाहिश और पूरी होती।
فرمایا کیا خواہش تھی؟ فرمایا ابو بکر کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر ابو بکر کے جیب کو اپنا جیب سمجھ لے۔ یعنی جس طرح اپنے جیب کے اندر انسان ہاتھ ڈالنے میں کوئی تعامل نہیں کرتا، جب دل چاہے جیسا دل چاہے نکال لے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے، ابو بکر کا دل چاہتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو، ابو بکر کا جیب ہو، یہ دل کرتا ہے، بس یہ پائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرب جوار کے لوگ، اپنے رشتہ داروں کے اندر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا۔ ابو بکر بھی ایمان لے آئے، خدیجہ بھی ایمان لے آئی، حضرت علی بھی ایمان لے آئے، زید بن حارثہ بھی ایمان لے آئے، حضرت ام ایمن بھی ایمان لے آئی، ایمان کا قافلہ چلنا شروع ہو گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، غفار قبیلے کے سردار، غفار قبیلے کے بڑے تھے۔ پتہ چلا مکے کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، جو میرے ساتھ آئے گا ایمان لائے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی سے کہا جاؤ مکہ کے اندر سے پتہ کر کے آؤ، آیا یہ شخص واقعی آ چکا ہے، اس کی دعوت سچی ہے، اس کے حالات کیا ہے۔ بھائی آئے مکہ کے اندر سے معلومات کر کے واپس چلے گئے، اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا ہاں بھائی بتا حالات کیا ہے؟ فرمایا دیکھ کر آ گیا ہوں، ایک بندہ ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنا نام محمد بتاتا ہے۔ ابو ذر غفاری کہنے لگے بھائی کے بتانے کے باوجود ابو ذر غفاری کو تسلی نہ ہوئی، میں نے ارادہ کر لیا ابو ذر غفاری خود جائے گا، حالات معلوم کرے گا۔ ابو ذر غفاری غفار قبیلے سے چل کر مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ کے اندر پہنچ گئے۔ چلتے شام ہو گئی، مجھے کوئی بندہ نظر نہ آیا، شام کے اندر اندھیری آنی شروع ہو گئی، دن کا اجالا ختم ہوتا چلا گیا، رات کی اندھیری آئی، دائیں بائیں کوئی نہ ملا، میں بھی پریشان کہ رات کے اندر کیا کروں گا، مجھے تو ہر چیز کی ضرورت، مسافر۔ اتنے میں دیکھا ایک شخص چل کر آیا، فرمایا او اجنبی، او مسافر، لگتا ہے تو مسافر ہے، تو صبح سے آیا ہے شام تک تیرا ابھی تک کام نہیں پورا ہوا، آ میرے ساتھ چل، میرے گھر چل، تجھے اپنے گھر رکھوں گا، تیری مہمان نوازی کروں گا، کل آ کر اپنا کام کر لینا، چلے جانا۔ فرمایا ابو ذر غفاری اس شخص کے ساتھ چل کر اس کے گھر چلا گیا، گھر کا پی کر سو کر صبح اٹھ کر آیا، نہ اس بندے نے مجھ سے پوچھا نہ میں نے پوچھا کیوں آیا ہے، کیا ہوا ہے۔ فرمایا دوسرا دن بھی گزر گیا، شام ہو گئی، کوئی سلسلہ نہ بن پایا، شام کو پھر اندھیری آنے لگئی، پھر وہ شخص آیا، مجھے اٹھا کر ساتھ لے کر چلا گیا، دوسری رات بھی گزر گئی، میں تیسرے دن پھر آ گیا، صبح سے شام تک بیت اللہ کے اندر بیٹھا رہا، شام ہو گئی پھر بھی کوئی نہ ملا، وہ آدمی آ کر مجھے پھر ساتھ اپنے گھر لے گیا، کھانا کھلا کر مہمان نوازی کرنے کے بعد کہنے لگا او اجنبی مسافر، یہ تو بتا تو آیا کہاں سے، کس کام کے لیے آیا ہے، تو ہے بھی پریشان، تیرا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، تو اپنا مسئلہ بتا شاید میں حل کر دوں۔ کہنے لگا اچھا تمہیں بات بتاتا ہوں، کسی کو بتانا نہیں، بڑی راز کی بات ہے، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، میں نے سنا ہے کہ اس مکہ کے اندر ایک آدمی آیا ہے جس کا نام محمد ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ایمان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن ابھی حالات مناسب نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تکلیف دے گا، پر میں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے لیکن تم نے کسی کو بتانا نہیں۔ وہ کہنے لگے پریشان نہ ہوں، میں حضرت علی، میرا نام علی ہے، میں اس محمد پر پہلے ایمان لا چکا ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں، میں تمہیں صبح لے جاؤں گا محمد کے دربار میں، لیکن خیال رکھنا صبح جب جائیں گے میں آگے جاؤں گا، تم پیچھے پیچھے آنا، اگر کسی کو شک ہو گیا تو میں راستے میں سائڈ پہ ہو کر پیشاب کے بہانے سے کسی اور بہانے سے بیٹھ جاؤں گا، تم اپنے راستے آگے چلنا تاکہ کسی کو شک نہ
ہوئے، فرمایا صبح ہو گئی، میں حضرت علی کے پیچھے چل چل کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر تشریف فرمائے، میں آ کر پہنچا، آپ نے مجھے دعوت دی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر پوچھنا چاہتا ہوں کیا جس کلمے کی آپ نے مجھے دعوت دی، جس دین پر آپ مجھے لے کر آئے، جس رب کی آپ نے مجھے پہچان کرا دی، کیا یہ دین حق نہیں ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ذر بالکل یہ برحق دین ہے، یہ آخری دین ہے، سچا دین ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر پھر ڈرنے کی کون سی بات ہے، کسی سے چھپ کر کیوں عبادت کریں گے، ہم نکل کر سر عام نعرہ لگائیں گے، اللہ کی توحید کو بیان کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ ابو ذر غفاری مکہ کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر کہنے لگا لوگوں سن لو، غفار قبیلے کا ابو ذر غفاری ایمان لا چکا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اتنے میں لوگ پہنچے، ابو ذر غفاری کو مار مار کر بے ہوش کر دیا، لوگوں نے آ کر چھڑا دیا، یہ کہہ کر کہ اے مکہ والو، اگر ابو ذر غفاری کو تم نے قتل کر دیا، کل کو تم نے شام بھی تجارت کے لیے جانا ہے، انہی کی بستی سے جانا ہے، ان کی بستی والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابو ذر کو چھوڑ دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد ابو ذر جب دوبارہ ہوش میں آئے، آنکھیں کھولی، دائیں بائیں دیکھا، ابو ذر کھڑے ہو کر دوبارہ نعرہ لگایا کہ میں محمد کا غلام بن چکا ہوں، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ ابو ذر کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے پاک پیغمبر پر ایمان لا چکا ہوں۔ پر میں دوبارہ لوگ آئے، دوبارہ مارا، دوبارہ بے ہوش ہوئے، تیسری مرتبہ پھر ابو ذر غفاری کو اسی طرح مار کر بے ہوش کیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب ہوش میں آئے پھر اعلان کر دیا میں محمد کا غلام بن چکا ہوں، جان تو جا سکتی ہے، محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور اللہ کا پاک پیغمبر جا رہے ہیں، راستے کے اندر ہمیں بکریاں نظر آئی، بکری والا نظر آیا، جا کر دیکھا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا او عبداللہ اگر ایک بکری تو ہمیں دے دے، ہم اس سے دودھ نکال لے، دودھ پی لے۔ فرمایا یہ میرے مالک کی بکری ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کیسے دودھ دے سکتا ہوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اچھا جن بکریوں میں دودھ ہے وہ نہیں مانگتے، جن بکریوں میں دودھ نہیں وہ بکریاں آگے کر دو، ہم اپنے لیے دودھ نکال لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ایک نہیں ہزاروں بکریاں لے لو، جن میں دودھ نہیں اس سے کیسے دودھ نکلے گا؟ فرمایا ہاں ایک مانگی ہے، میں 10 لے آتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ لے آپ نکال لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرمایا بغیر دودھ دینے والی بکری، جس بکری میں دودھ نہیں وہ آپ کے آگے کر دی گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا ہاتھ بکری کے تنوں پر مارا، فرمایا ابو بکر دودھ نکالو۔ ابو بکر نے دودھ نکالا، آپ نے پیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے پیا، ابو بکر نے پیا، عبداللہ بن مسعود نے پیا۔ پھر آپ نے دوبارہ بکریوں کے تنوں پر ہاتھ مارا، بکری کے تن اسی طرح پرانے حالت میں ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا میں سمجھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا خیال ہے اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر زبان سے دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، عبداللہ بن مسعود آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لے آیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود ایمان قبول کر چکا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگ جوک در جوک ایمان کے اندر داخل ہو، ایمان والے بڑھتے چلے گئے، توڑے تھے لیکن ایمان خالص تھا، ارادے مخلص تھے، دین پر مر مٹنے والے تھے، توڑے کے مقابلے میں اللہ نے زیادہ کو شکست دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی مرتبہ اللہ نے توڑی فوج کے ذریعے سے کئی ساروں کو شکست دی ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی سارے غیر مسلم ایک طرف اور ایک طرف نہتے مسلمان فلسطین کے، اللہ انشاءاللہ فتح عطا فرمائے، مدد فرمائے۔ واخر